السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شریسم کے بعد سنا ہے کہ لندن کے قائد کی ساری اسٹریٹجی کے لگ گئے ہیں. اس نے سوچا تھا کہ وہ 5-7 دن ہسپتال کے اندر پڑے رہ کے وہ قوم سے پیسے بٹورے گا, قوم کو بیوقوف بنائے گا. میں آج اسی وقت اس کی رابطہ کمیٹی سے کہتا ہوں کہ مجھے آج کی تاریخ میں وہ رپورٹ دکھائے جس کے اندر وہ مر رہا ہے. نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ یہ ان کا قائد جس کا دنیا گالیاں دے رہی ہے وہ گھر پہ پڑا ہوا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اپنی رابطہ کمیٹی کو. جاؤ اور جا کے باقی ان گالیاں دو. مگر میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم دوسرے کی ماں بہن پہ جب جاؤ گے تو تمہاری بھی ماں بہن ہے, اس رابطہ کمیٹی کی بھی ماں بہن ہے اور ان کو بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں. مگر ابھی میں صرف قوم کے ساتھ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ان کا قائد اتنا بیمار ہے بقول ان کے کہ یہ مرنے والا ہے. اس کی بیٹی کہاں ہے, ابھی تک اس سے ملنے کیوں نہیں؟ اگر گھر پہ میڈ نہیں ہے تو مصطفیٰ عزیز آبادی, قاسم علی رضا کے بچے جب اس کو الطاف کو دادا کہہ کے عیدیاں بٹورتے ہیں تو جا کے اس کے پیمپر کیوں نہیں بدل رہے؟ یہ سوال اب قوم کو پوچھنا ہے. بہرحال ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں بیمار ہے, برا نہیں, کچھ نہیں کہ, پہلی بات تو یہ بغیرت مر نہیں رہا, بیوقوف بنا رہا ہے. اور اگر یہ مر بھی رہا ہے تو بالکل ایسی مثال لو کہ 1400 سال پہلے اگر یزید مر رہا ہوتا تو تم لوگ کیا اس کی عادت کے لیے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں یزید مر رہا ہے تو اب اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو. آج کے دن اگر نیتن یاہو جو معصوم بچوں کا قاتل ہے غزہ کے اندر وہ ہسپتال میں چلا جائے تو کیا تم لوگ اس کے لیے بھی یہ باتیں کرو گے؟ نہیں وہ مر رہا ہے, ہم اپنا خون دے دیں گے مگر اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو. نہیں کرو گے کیونکہ یہ دونوں لوگ تاریخ کے اندر قاتل معصوموں کے منافق ہیں. بالکل اسی طرح الطاف حسین نے 20 سے 25 ہزار مہاجروں کے قتل عام میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اگر وہ لوگ جو آج اس پہ تبصرہ کرنے سے شرما رہے ہیں وہ اس قتل عام کا حصہ تھے. پہچان ان لوگوں نے دی ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, بغور نہیں دی. نام میں حسین لگاتے ہیں, ماننے والے حسین کے ہوتے ہیں مگر یزید کو سلام کرتے ہیں الطاف جیسے. اس کو تو اپنے نام سے حسین نکال دینا چاہیے چونکہ حسین نڈر آدمی تھے, ڈیرنگ آدمی تھے, بھگوڑے نہیں تھے الطاف کی طرح. تو اگر تم لوگ اتنا ہی بڑا دل رکھتے ہو تو آج یزید کو گالیاں کو دیتے ہو, معاف کر دو. عمر عبد السعد کو گالیاں کو دیتے ہو, معاف کر دو. نہیں, منافق ہو, بالکل ویسی منافق ہو جیسے کوفن منافق تھے. اینی ویز, نہ یہ مر رہا ہے نہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. اس کو تمہارا پیسہ چاہیے, پیسہ. گیم خراب ہو گئی ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں, مگر یاد رکھو سب کی باری آئے گی. اور اب بات سے الطاف تک نہیں, پوری ٹیم تک جائے گی, پوری ٹیم تک جائے گی. سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دن رات جو MKM پاکستان کے اندر چھپے خالد مقبول کے ٹولے کے لوگ الطاف کے فیورے باتیں کر رہے ہیں, ساری انفارمیشن ہے. میں تو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹولہ الطاف کا حمایتی ہے, الطاف کی سپورٹ سے چل رہا ہے. اللہ کے کرم سے یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. خیر, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جتنے لوگ آج الطاف کے لیے جھوٹ بول کے سازشیں کرا کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان مہاجروں سے مخاطب ہوں. چلو تم پاکستان کی فکر کرو نہ کرو, اگر تم مہاجر ہو تو کم سے کم اس بات کو تو سوچو کہ اس آدمی نے مہاجروں تک کو نقصان بچایا ہے. ایک چیز نہیں دلائی تمہیں, ایک چیز نہیں دلائی. اس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کچھ نہیں ملا. کتے کی طرح کٹ رہے تھے, لڑکوں کے ریپ ہو رہے تھے, لائف کچھ نہیں کر لیا تھا اس نے.
اس کے دور میں بھی عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی. کیا کر لیے تم؟ سوچنے والی باتیں ہیں. بیوقوف بننا بند کرو. چلو پاکستان کے ساتھ اگر تم سنسیئر نہیں ہو، کم سے کم اپنی قوم کے ساتھ تو سنسیئر ہو جاؤ. تھوڑی غیرت پیدا کرو، کریکٹر پیدا کرو. ڈی این اے کو فقدان ہے. میں طاف سے جنگ جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں. پرانے دور میں 1400 سال پہلے تلواروں کی جنگیں ہوتی ہیں. ہم تو تلوار نہیں لڑ سکتے نا. آج جنگ ہی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اور آپ سب جو الطاف کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے حق پہ کھڑے ہو رہے ہیں، سارے کے سارے اس کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. وہ بالکل اسی طرح جنگ لڑ رہے ہیں جیسے شانہ بشانہ ہو کے فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا ہے. لڑتے رہیں، پاکستان کو مضبوط کریں. جتنے لوگ پاکستان کے غدار ہیں ان کے خلاف یکجا ہو جائیں. آپ دیکھ لیں جتنے پاکستانی غدار ہیں وہ الطاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی بھی اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے کہ الطاف پاکستان کا وفادار ہے تو اس کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے. اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو. بہرحال یہ جنگ جاری رہے گی جب تک دنیا میں برائی رہے گی. ابد سے لے کر ازل تک آج کی برائی الطاف حسین جیسے لوگ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، جھوٹے مکار، ان سے جنگ جاری رہے گی. پاکستان کو بچانا ہے ایسے مکاروں سے، ایسے غداروں سے. اس ملک کی جان کو چھڑانا ہے. پاکستان زندہ باد. جی ایم مہاجر. الطاف. ریپ سانگ سنا کہ نہیں سنا؟ جی الطاف. پاکستان زندہ باد.